السلام علیکم۔ میرا ایک دوست ہے مسلم جو ایتھیسٹ بن گیا ہے اور وہ اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، صرف سائنس پر بلیو ہے ان کا۔ وہ ہمیشہ بولتا ہے کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی ٹیکنالوجی استعمال کرو، سائنس کی کیوں کرتے ہو؟ جیسے کہ اسمارٹ فون۔ وہ بولتا ہے کہ سائنس کی بنائی ہوئے موبائل کیوں یوز کرتے ہو؟ ہمت ہے تو توڑ کر دکھاؤ، اپنے اللہ کا فون یوز کرو۔ اس کو بولو جس نے اسمارٹ فون بنایا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ نہیں، جس نے اسمارٹ فون بنایا ہے، ہوائی جہاز بنایا ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ ہم نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس میں سفر کر سکو۔ ہم نے ہواؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی توجہ طلب ہیں۔ جیسے کہ سمندر ہے، اگر سمندر بفر جائے تو پھر آپ کے بنائے ہوئے جہاز ڈوب جائیں گے۔ سائنس کی جو ترقی ہے، سائنس خالق نہیں ہے۔ The knowledge of science is not creator. Like you discover petroleum, you discover gold, you discover silver. So discover means it was hidden. You made an effort and you discovered it. But discovering something doesn't make you a creator. So science is the knowledge of discovery. This is why this knowledge of science always goes through evolution. What is evolution? What people found out 1,000 years ago, people of our time has found out more about the truth. It doesn't mean science has advanced itself, but we have made more discoveries. And this process of discovering secrets hasn't stopped. Every day there are discoveries. So science is not doing anything. Science is not creating anything. Science is not a power counterparting God. No, it's not. Science is only discovering what God has created. سائنس کوئی اپنا علم نہیں ہے، کوئی علیحدہ علم نہیں ہے۔ سائنس میں تو آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ جہاز ایسے اڑتا ہے، کل آگے جا کے آپ کو کچھ اور پتہ چل جائے گا، پھر آگے جا کے کچھ اور پتہ چل جائے گا آپ کو۔ جن لوگوں کا دماغ نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خدا پر یقین نہ رکھنا، یہ ہے ایک ضد، ورنہ کوئی بھی ذی عقل آدمی خدا کے وجود کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جس کا دماغ خراب ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ سائنس اگر اتنی بڑی پاورفل طاقت ہوتی تو لاؤ کوئی ایسا فارمولا لے کے آؤ جو موت کو ڈیفیٹ کرے، کوئی ایسا فارمولا لے کے آؤ جو ایجنگ کے پروسیس کو ریورس کر دے۔ کیا موت کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں سائنس؟ نو۔ یعنی کتنی ڈسکوریز ہوئی ہیں ہر فیلڈ میں، میڈیکل سائنس میں۔ اب جیسے کچھ دنوں پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہاٹ اسٹریم اور کولڈ اسٹریم کے بیچ میں رپچر آ گیا، تو اس کا ایک اثر یہ لوگوں کو ملے گا کہ اب جو ہوائی جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں تو اب ان کو زیادہ ٹربولنس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ایئر پاکٹس ہوتے ہیں تو جہاز سفر کرتا ہے ایئر کے اندر، اور ضروری نہیں ہے کہ ویدر اچھا یا خراب ہو۔ خراب ویدر میں تو ٹربولنس ہوتی ہی ہے، لیکن اگر ویدر خراب نہ بھی ہو تب بھی ٹربولنس ہوتی ہے ایئر پاکٹس کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ پریشر کی وجہ سے کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پریشر اچانک لو ہو جاتا ہے، کہیں پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو یہ ٹربولنٹ ایریاز ہیں نا۔ تو اب یہ چیزیں زیادہ ہونے لگیں گی،
پھر سائنس کیا کرے گی؟ مزہ تو تب ہے نا کہ جب کوئی ایسی میڈیسن ایجاد کی جائے جو موت کا علاج کر دے۔ ابھی ہمارے سامنے چند بیماریاں ایسی ہیں جیسے کینسر ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کہاں ہے سائنس؟ تو یہ کون ہے جو کینسر دے رہا ہے؟ اللہ ہے نا۔ زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح ایڈز کی بیماری ہے، اس کا کوئی ابھی تک علاج تو دریافت نہیں ہوا ہے، تو کیا ترقی کی ہے سائنس نے؟ یہ سائنس ہے جو اپنی پیک کے اوپر ہے، اور ہمارے 3 سال پینڈیمک میں ضائع ہو گئے، کتنے لوگ مر گئے، ہر ملک میں لوگوں کی اموات ہوئی۔ تو اللہ کے وجود کا انکاری ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے سوائے دماغ کے خلل کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بے وقوف گدھا آدمی ہوتا ہے وہی ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے بہت ہیں، لیکن بات وہی ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، غلط سلط عبادتیں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اللہ نے ان کی سنی نہیں، تو اب وہ اللہ سے متنفر ہو گئے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس طرح عبادت کرنی ہے اس طرح کرو گے تو آواز تمہاری پہنچے گی، قصور تمہارا اپنا ہے۔ اور یقین مانیں آپ، دہریے میں اور آج کے دور کے مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ صرف نام کے اللہ کو مانتے ہیں بس، ایمان تھوڑی ہے ان کا اللہ کے اوپر۔ اب قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن مجید مومنین کے لیے شفا ہے، تو پھر یہ ہاسپٹل کیوں جاتے ہیں؟ پوچھنے کی بات ہے نا، ہاسپٹل کیوں جاتے ہیں؟ بھائی جب قرآن میں شفا ہے تو ہاسپٹل نہ جائیں، پھر جاتے کیوں ہیں ہاسپٹل؟ قرآن کی صورتیں پڑھ پڑھ کے پھونکی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو بس اب مجبوراً مسلمان ہیں، ورنہ ان کا ایمان تھوڑی ہے۔ اب اگر ان کو پتہ ہوتا کہ قرآن کا اثر تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر نور آ جائے، تو پھر ان کو راز پتہ چلتا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، قرآن مجید کی شفا کیا ہے۔ اندر تو نور ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے علماء نے ہمارے دین کو سکیڑ کے داڑھیوں میں بھر دیا، پاجامہ پہن لو، کرتا پہن لو، سر پہ امامہ باندھ لو، داڑھی رکھ لو، عطر لگا لو، بس یہی اسلام ہے۔ تو اب لوگ تو بھاگیں گے نا دین سے جان چھڑا کے۔